الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اس تجوید القرآن کورس میں جو النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز نے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ تو النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کا قیام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ نوجوان نسل جن میں اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز، ٹیچرز، ادر امپلائیز جو علم دین ٹریڈیشنل وے میں دارالعلوم میں حاصل نہیں کر سکتے یا عالم کورس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کو وہی علوم، اصول حدیث، عربک گرامر، اسی طرح اصول التجوید، اس طرح تفسیر وغیرہ کے علوم، فقہ کے علوم پڑھائے جائیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے کورسز ابھی تک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے عربک گرامر کورس ہوا ہے جو یوٹیوب کی چینل پہ موجود ہے، اس کو بھی بہت بہترین انداز میں پڑھایا گیا ہے۔ ابھی ایک اور فقہ کورس چل رہا ہے جس میں بہت ہی آسان انداز میں اور اکیڈمک وے میں فقہ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تجوید القرآن کورس بھی ہے۔ تو اس تجوید القرآن کورس کا آغاز بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کمیونیکیشن ہو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اٹینشن ہونی چاہیے۔ ایک فروٹفل کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، وہ ہمیں ضروری مد نظر رکھنی ہے۔ پہلے میں سب سے گزارش کروں کہ ہم نے گروپ میں کہا تھا کہ آپ رجسٹریشن نمبر کے ساتھ ہی جوائن کریں۔ جنہوں نے وداؤٹ رجسٹریشن نمبر جوائن کیا ہے وہ پلیز اپنے آپ کو رینیم کا رجسٹریشن نمبر لکھیں جس طرح باقیوں نے لکھا ہے۔ صرف ہمارے کچھ اکیڈمی کے کچھ ممبرس ہیں وہی یہاں پہ ود نیم جوائن ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمیں اٹینشن اور ریٹینشن یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب بھی افیکٹو کمیونیکیشن کی بات آتی ہے تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ہم توجہ نہیں رکھیں گے تو ہم کوئی چیز سیکھ نہیں سکتے ہیں، اور توجہ رکھنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو نیت اچھی ہوگی انشاءاللہ یہ سیکھنا ہمارے لیے باعث ثواب بنے گا۔ تو میں شروعات کرتا ہوں، آپ اللہ عز کی رضا کی نیت کیجیے، میں بھی اللہ عز کی رضا کی نیت کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے لیے ہم تجوید القرآن کورس جوائن ہو رہے ہیں۔ تو ابتدا میں ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کریم کو درست پڑھنے کے لیے جو علم، جو سائنس وجود میں آئی ہے اس سائنس کو کہتے ہیں تجوید القرآن کورس۔ تجوید القرآن، قرآن کریم کی تجوید، یعنی قرآن کریم کو اگر ہم درست پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تجوید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ تو چونکہ آپ کو قرآن کریم کا تعارف ہے، قرآن کریم اللہ عز و جل کی مقدس کتاب ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے، یعنی ہماری زندگی صحیح معنوں میں تب چل سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کے مطابق عمل کریں، اور قرآن مجید پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور قرآن کریم ہی ایسی واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو چھونا، جس کو پڑھنا، جس کو ٹچ کرنا، جس کو سمجھنا، جس پر عمل کرنا، جس پر غور و فکر کرنا، یہ سب چیزیں عبادت۔ یہ سعادت دنیا کی اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے، صرف اللہ عز و جل کی اس کتاب کو حاصل ہے۔ اور یہی قرآن کریم جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم، اس کے مسلمانوں پہ اب حقوق ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے اتنی عظیم کتاب ہمیں دی، اس کے حقوق ہیں۔ ہر
چیز کا اپنا اپنا تب مقصد حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کا حق ادا کریں گے. تو قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق یہ آتا ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان لائیں. اور جب قرآن پہ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد اس قرآن کریم کو تعظیم کرنی ہے. ایمان و تعظیم یہ حق ہے. اس کے بعد اس کی تلاوت سیکھنا دوسرا حق ہے. اس طرح تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. اور اسی طرح چوتھا حق ہے کہ ہم قرآن کریم پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. اور پھر ہے قرآن کریم کو عمل کرنا. اور قرآن کریم کو عمل کرنے کے بعد ہمیں قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ قرآن کریم کے ہم پر حقوق ہیں. ابھی انہوں نے میسج کیے کہ کتنے لیکچرز ہوں گے. تو لیکچرز آلموسٹ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم 25 لیکچرز تک اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کورس کو. اور ہماری میتھڈالوجی یہ ہوگی کہ جو تجوید کے رولز ہیں ان کو ہم ایزی وے میں سمجھائیں. جہاں جہاں عربک اصطلاحات ہیں، عربک ٹرمنالوجی ہے، ہم اس کو اسکپ کریں گے. کہیں کہیں میں استعمال کروں گا تو وہ کسی جگہ ضروری ہوگی، کسی جگہ ضروری یاد رکھنا نہیں ہوگا. وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو فی الحال ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے. اور جہاں جہاں کسی جگہ میں عربک ٹرمنالوجی یوز کروں گا وہاں ضروری نہیں ہے آپ کو یاد رکھنا. تو جو مین رولز ہمیں ضروری ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. تو قرآن کریم کے متعلق میں عرض کر رہا تھا. تو یہی قرآن کریم کا میں نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد اگر قرآن کا حق ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. ہم سب کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھتے. تو قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے، صرف دیکھیے تلاوت کرنا کتنا باعث برکت ہے. یہ حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جس کو دنیا کی بہترین ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین قرار دیں تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین قرار دیا جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. اور اب مجھے یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانی ہے، وہ یہ کہ ہم بہت سارے فضائل سنتے ہیں، برکات سنتے ہیں، باقی چیزیں سنتے ہیں، لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. ہم بس ایسے ہی سن کے نکل جاتے ہیں. لیکن دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہوتا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسجد میں ہمیشہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. تو ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کریم کیوں پڑھا رہے ہیں بار بار. تو انہوں نے اسی حدیث کا ریفرنس دیا. فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہے. کاش ہم میں بھی اس حدیث کے ذریعے جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی قرآن کریم ایک خود بھی سیکھنے والے بن جائے اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائے. دوسرے حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن. افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے. اسی حدیث کا اگلا جز ہے وہ یہاں پہ میں نے نقل نہیں کیا ہے. تو اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو اگر ہم الف لام میم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں کتنے ثواب ملیں گے؟ ہمیں 30 درجات ملیں گے. کیونکہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ عز و جل 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اگر ہم اس حدیث پہ بھی غور کریں گے، ہر دن ہم کتنے واٹس ایپ میسج پڑھتے ہیں، فیس بک پوسٹ پڑھتے ہیں، یا انٹرنیٹ پہ گوگل سرچ کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں. تو اگر ہم ان کا حساب لگائیں ہر دن کا تو ہم کتنے ورڈز پڑھتے ہوں گے، ہم کتنی واٹس ایپ میسج پڑھتے ہوں گے، کتنے ریپلائز دیتے ہوں گے، کتنے ٹیکسٹ کرتے ہوں گے. لیکن اسی طرح اگر ہم اسکول کی لائف میں دیکھیں، اکیڈمک لائف میں دیکھیں، ہم کتنے چیزیں کتنی بکس پڑھتے ہیں. تو آج تک ہم نے بہت ساری بکس پڑھی ہوں گی. اگر ان کے ورڈز کے ہم اندازہ لگائیں، اگر آپ ہم تمام ان بکس کو جمع کریں پھر ہم کہیں گے کہ ایک ورڈ پڑھنے سے کیا ہمیں ایک ثواب مل سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے. اس پہ اگر ہم غور کریں گے شاید اگر میتھمیٹکس کی پوری بک بھی کوئی پڑھ ڈالے، سائنس کی پوری بک بھی کوئی پڑھ ڈالے، ہسٹری پوری پڑھ ڈالے، تو اس طرح بے آئین ہی اس سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہونے والا. لیکن قرآن کریم کو یہ اللہ عز و جل نے مرتبہ عطا فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں.
تو اگر کوئی مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس میں 19 حروف ہے، ان 19 حروف کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل ایک انسان کو ایک 190 نیکی مل سکتی۔ اس طرح ایک اور حدیث جو میں نے نقل کی ہے نیچے، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، فرمایا جو قرآن مجید جس نے سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا اور اس پر واخذ بما فیہ، کہا جو قرآن کریم میں ہے اور اس پر عمل کیا، کہ اس کے لیے کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، قرآن کریم اس کے لیے سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو آپ نے اتنے قرآن کریم کے فضائل سنے، اب ہمیں دوسرا سائڈ اسٹوری کا دیکھنا ہے، ہمیں ایک ہی سائڈ نہیں دیکھنا ہے، اب دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ فضائل ملتے کس کو ہیں۔ قرآن کریم کی یہ تمام فضائل اس انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ ثواب اس انسان کو حاصل ہوگا، یہ سعادت وہ شخص حاصل کرے گا جو قرآن کریم کو درست پڑھے گا، جو صحیح پڑھے گا۔ جو قرآن کریم ہی غلط پڑھے گا، جب قرآن غلط پڑھا تو دیکھیے وہ ثواب کا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو وعیدوں کا حقدار ہوگا، اس کو الٹی وعیدیں ملی ہیں، یعنی اس کے لیے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ دیکھیے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے جو احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو درست پڑھتے ہی نہیں، وہ قرآن کو غلط پڑھنے کی وجہ سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس کی جو میسج ہے وہ میسج ہی چینج ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں قرآن ہی ان پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ہم نے کنکلوڈ یہ کیا کہ قرآن کے جتنے فضائل ہیں وہ تمام فضائل اس کو ملیں گے جو قرآن کو درست پڑھتا ہے۔ اب ہم سیکھیں گے یہ قرآن کو درست پڑھنا ہے کیا، صحیح قرآن کریم پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کو ہم قرآن کریم کی ہی ایک آیت سے سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہیں پہ میں نے ایک آیت مبارکہ یہاں پہ لکھی ہے، یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہمیں اللہ عز و جل دے رہا ہے۔ تو یہ ترتیل کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے حضرت سیدنا علی کی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے معنی کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور دوسری چیز 2 پوائنٹس انہوں نے فرمائے، ایک تو تجوید الحروف، تمام حروف کو، حروف یعنی عربک میں حروف ہیں الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، یعنی ان حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرا ومعرفت الوقوف، وقوف کہتے ہیں وقف کی جگہوں کو پہچاننا، یعنی ہمیں کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، کہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا ہے۔ یہ چیز آپ کو پتا ہوگی کہ کوئی بھی لینگویج ہو اس میں سٹاپس یا پازز کا ایک رول ہوتا ہے، اگر ہم پاز صحیح جگہ پہ نہ دیں تو وہ معنی ہی بدل جاتا ہے۔ ایک جملہ مشہور ہے، مثال ایک جملہ ہے روکو، یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا، پھر مت جانے دو، تو اس کا ایک میننگ نکلا کہ آپ روک لو کسی کو، اس کو مت جانے دو۔ اگر اسی میں ہم سٹاپ غلط جگہ پہ کہیں گے، ہم کہیں گے روکو مت جانے دو، آپ دیکھیں آپ تو میننگ کہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی جو فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی ہے ایک حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور دوسری بات ومعرفت الوقوف، وقوف کی پہچان، یعنی وقف کی جگہوں کا خیال رکھنا، یعنی ہمیں کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، کہاں سٹاپ نہیں کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ اخذ کیا کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، کس طرح پڑھنے کا دے رہا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا دے رہا ہے حکم۔ اور ترتیل کیا ہے، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ایک تو تجوید کے ساتھ حروف کو پڑھنا اور وقف کی جگہوں کا خیال رکھنا۔ اب اسی جو تجوید الحروف جو تجوید ہے نا، اسی کے مطابق قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہم قرآن درست پڑھیں گے۔ تو یہ تجوید کیا ہوتی ہے، اب اسی کو ہم سیکھتے ہیں۔ تجوید کا میننگ ہوتا ہے عربک میں التحسین والاتیان بالجید، یعنی کسی چیز کو سنوارنا، آراستہ کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، خوبصورت کرنا،
اور کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا، یعنی اس میں کوئی پرابلم نہ رہے، اس میں کوئی امپیورٹی نہ رہے، اس میں کوئی کچھ ٹیڑھ پن نہ رہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ رہے، ڈیفیکٹ کے بغیر کام کو کرنا۔ تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ لٹرل میننگ ہوتا ہے، لٹرل میننگ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے۔ تو تجوید کا ٹیکنیکل میننگ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عربک جو اصطلاحات میں یہاں پہ عربک ڈیفینیشنز لکھ رہا ہوں، یہ آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اردو میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں، آپ اس کا مفہوم بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انٹروڈکٹری کلاس ہے، چونکہ آپ کو اس لیے ضروری بتانا ہے، میں نے سوچا اگر یہاں پہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو عربک کورس سے آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے گا اچھے سے، تو وہ یہ یاد کر لیں گے۔ جن کو یاد نہیں ہو سکتا تو وہ اس کا مفہوم یاد رکھیں۔ تو تجوید کا ہم ٹیکنیکل میننگ سمجھتے ہیں، ٹیکنیکلی تجوید ہوتا کیا ہے؟ تو حدیث مبارک میں یہ تجوید کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے: هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها۔ علم تجوید جو ہے یہ اس علم کا نام ہے جس میں ایک تو حروف کے مخارج پڑھے جاتے ہیں، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور حروف کی صفات پڑھی جاتی ہیں۔ ایک حروف کے مخارج پڑھے جاتے ہیں، اور حروف کی صفات اور حروف کی تصحیح، یعنی ان کو صحیح ادا کرنے، اور تحسین، ان کو خوبصورت کرنے، یعنی ان کی مثال کے طور پر اب ہم پڑھتے ہیں، کبھی ہم قرات میں جب پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں بڑے ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو تحسین کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، یعنی ان چیزوں کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس ڈیفینیشن کا کنکلوژن نکالیں گے، جو میں نے نیچے ایز اے ایکویشن لکھ دیا ہے، تجوید میں ہم دو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تجوید مجموعہ ہے، یہ کلیکشن ہے دو چیزوں کا، ایک مخارج کا اور دوسری صفات، یعنی ہم حروف کے مخارج اور صفات پڑھیں جو علم تجوید ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے، میں نے یہاں پہ بتایا کہ ہمیں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ترتیل کا معنی ہے تجوید اور وقف کے جگہوں کو پہچاننا۔ اب میں نے آپ کو تجوید بتایا، تجوید وہ علم ہوتا ہے جس میں حروف کے ہم مخارج پڑھتے ہیں اور صفات پڑھتے ہیں۔ الف سے یا تک جتنے حروف ہیں ان کے ایک مخارج پڑھنے ہیں، اور ان کو صفات کے مطابق ہمیں ادا کرنا ہے، پروناؤنس کرنا ہے، آرٹیکولیٹ کرنا ہے، تاکہ ہم درست قرآن پڑھ سکیں۔ تو اگر ہم سمپلی یاد رکھیں گے تجوید کو، تو مخارج پلس صفات، تجوید دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مخارج کا اور صفات کا۔ اب یعنی کہ یہاں پہ ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن سے دو پوائنٹس جو ہے نا وہ کنکلوڈ کیے، ایک مخرج، دوسرا صفات۔ ان دو کو ہم اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج کا بھی ایک لغوی معنی ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ، یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی کون سا حرف کہاں سے پروناؤنس ہو رہا ہے، کسی چیز کے بھی نکلنے کی جگہ وہ مخرج ہے۔ تو اصطلاحاً جو ہے نا، اگر ٹیکنیکلی ہم مخرج کو سمجھیں گے، وہ ہے هو المحل الذي يخرج الحرف منه، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی بات کریں گے، جب ہم بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں حلق سے شروع ہو جاتی ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ ایک پکچر دی ہے، حلق سے لے کر ہونٹوں تک ان کی اپنی اپنی ہر ورڈ کا نکلنے کا اپنی اپنی جگہ ہے، اپنے اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، اپنا اپنا مخرج ہے، اسی کو ہم مخرج کہتے ہیں، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ۔ حروف الف سے یا تک ہے، الف با تا سا، الف کا اپنا مخرج ہوگا، با کا اپنا ہوگا، تا کا اپنا ہوگا، سا کا اپنا ہوگا، یہی 29 حروف ہمیں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ ان 29 حروف، یہی 29 حروف قرآن کریم میں اگر ہم یہ درست پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم مخارج کے ساتھ ان 29 حروف کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہی قرآن میں آنے والے، یعنی ہمارا قرآن درست ہو جائے گا۔ ہم جو قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنے ہیں، وہ غلطی درست ہو جائے گی، صرف ہمیں ان 29 حروف کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا، یہ تجوید، یہ کوئی اتنا ٹف ٹاپک بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، لیکن ہم ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں، ہر چیز کو اچھی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ تو باقی اس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں ایسے ہی چلے گا۔ اردو الگ لینگویج ہے، عربک الگ لینگویج ہے، ہم قرآن کریم کو بھی اردو کی طرح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر قرآن کریم کا اردو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلطیاں تو ہوں گی۔ تو میں نے کہا تھا یہاں پہ آپ کو تجوید ہوتا ہے ایک مخارج، دوسری صفات۔ مخارج یا مخرج اس کی جو ہے نا، اس کا سنگولر ہے، وہ میں نے بتایا کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اب دوسرا پارٹ یہاں پہ ہے صفات، اگر آپ دیکھیں گے تو اب ہم صفات کو سیکھیں گے۔ صفت کیا ہوتا ہے؟ صفت کا لغوی معنی ہے ما قام بشیء، جو کسی چیز کے ساتھ قائم، کیریکٹرسٹکس، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوالٹیز، کسی کی ہارڈنیس، کسی کی سافٹنیس، کوئی چیز وائٹ ہونا، کوئی چیز، یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔
अब यहाँ पे हम हरूफ की सिफत को डिस्कस करेंगे। सिफत कहते हैं हरफ की उस हालत की कैफियत को जिससे एक ही मखरज से कई हरूफ आपस में जुदा और मुमताज हो जाते हैं। यानी कुछ हरूफ ऐसे हैं जो एक ही मखरज से निकलते हैं। तो मखारिज असल में पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम हरूफ को डिफरेंशिएट कर पाएं। अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है उनको हम डिफरेंशिएट कर पाएं। यानी ता और पाई जिसको हम पढ़ते हैं उसको असल में तो बोलते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इस तरह सीन और स्वाद में डिफरेंशिएट होना चाहिए। सॉरी, ये तो है। हाँ, इस तरह सीन और स्वाद में डिफरेंशिएट होना चाहिए, ता और तो में डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो इन चीजों में डिफरेंट, हालांकि ये एक ही मखरज से निकलते हैं, अब डिफरेंशिएट नहीं होगा मखरज से। यहाँ पे किसी जगह मखरज से डिफरेंशिएट होता है, किसी जगह नहीं होता है। जहां पे मखरज से डिफरेंशिएट नहीं होता है वहां पे हम इनकी सिफात को लेते हैं। मिसाल, सीन और स्वाद जो है ये एक ही मखरज से निकलते हैं। तो अब हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करें? इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि सीन की जो सिफत है, इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बारीक पढ़ा जाता है। यानी इसकी आवाज को फुल माउथ के साथ प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम सौद को देखेंगे, सौद भी वहीं से निकलता है, मगर सौद को हम मोटा पढ़ते हैं, फुल माउथ के साथ हम पढ़ते हैं सौद। अगर हमें पढ़ना होगा सीन से कोई वर्ड हम पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर सौफा, अगर सौद से पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे सौफा, के मोटा पढ़ेंगे सौफा, फुल माउथ के साथ। इसी तरह है एक वर्ड ता, एक लेटर ता। ता को अगर हमें प्रोनाउंस करना होगा ता और तो, ये दोनों जो है ना, इनका जो है ना साउंड थोड़ा रिजेंबल हो रहा है और इनका मखरज भी सेम है। अब इनमें हमें डिफरेंशिएट करना है। इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिफत का सहारा लेंगे। सिफत या इसकी जमा है सिफत। तो हम ता को बारीक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ता। और ये जो है पौ, इसको हम पुर पढ़ेंगे, फुल माउथ के साथ पढ़ेंगे पौ। तो सिफत के जरिए यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ। असल में मखारिज और सिफात पढ़ने का मकसद ही ये है कि ये 29 हरूफ जो है ये एक दूसरे से अलग लगने चाहिए। अब टाइम जा रहा है तो मैं आखिरी बात आपसे अर्ज करूं, वो ये कि तजवीज है। क्योंकि जब भी कोई हम इल्म पढ़ेंगे उसकी एक डेप्थ होती है, उसकी एक पूरी साइंस होती है, उसके पीछे और पूरा बैकग्राउंड होता है। तो तजवीद का इल्म इस तरह हासिल करना फर्ज किफाया है। अगर एक हासिल कर लेगा बाकी बरूज जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन और कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ना फर्ज ऐन है। अगर कुरान करीम को हम तजवीद के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। यानी इतना हर एक को सीखना कि जब कुरान पढ़ना वो शुरू करेगा उसको तजवीद के साथ ही पढ़ना है। ये नहीं चलेगा वो पढ़ेगा सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो इसलिए जो है ना ये फर्ज आइन है इतनी तजवीज सीखना जितना हमें नमाज में कुरान पढ़ना है। इसीलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुम्मा हाज़ल इल्म ला खिलाफ फी अन्नहु फर्ज़ु किफायतिन वल अमलु बिही फर्ज़ु ऐन। ये जो है ना इल्म तजवीद है, ये फर्ज किफाया है इल्म, लेकिन इसके मुताबिक कुरान करीम पढ़ना फर्ज ऐन है। इसी तरह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इतनी तजवीद सीखना कम अज कम कि हर हरफ दूसरे हरफ से मुमताज हो, यानी हर हरफ दूसरे हरफ से डिफरेंशिएट हो, इतनी तजवीद सीखना फर्ज ऐन है। इसके बगैर बगैर इसके हर फर्ज जो है ना वो बातिल है, यानी कोई फर्ज अदा ही नहीं होगा इसके बगैर। तो इसलिए कुरान करीम को हमें तजवीद के साथ पढ़ना है और इसके लिए आप सबको हमारा साथ देना है इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा यहाँ पे शोर वगैरह आ रहा था गाड़ियों का भी, तो मैं कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि क्वाइट प्लेस पे आपको पढ़ाऊँ। थोड़ा सा मैं खुद भी डिस्टर्ब हो गया इसकी वजह से। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें और जो डेडिकेट स्टूडेंट्स हैं वही ग्रुप में रहेंगे इंशाल्लाह। तो जो कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे उन्हीं को हम ग्रुप में रखने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बॉयज में से वो बता सकता है। गर्ल्स के लिए हम इंशाल्लाह किसी इस्लामी बहन को देख लेंगे जो उनके क्वेरीज को हल करेगी, और चैट बॉक्स में भी इस्लामी बहनें अगर चाहें तो सवाल लिख सकती हैं जल्द। और आगे हमारा इरादा है कि हम कुरान करीम, असल में हमें कुरान के साथ कनेक्शन, आज कुरान की गुस्ताखियां हो रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप पे गौर करेंगे तो हम कुरान करीम के साथ इंसाफ खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो मैंने 5 हुकूक बयान किए, मैंने कहा तिलावत करना, फिर उसको समझना। हम चाहते हैं कि हम हर लेवल पे आपको लेके जाएं, खुद भी जाएं इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यही 40 मिनट्स की क्लास रखा करेंगे इंशाल्लाह। 30 मिनट्स तक मैं इंशाल्लाह कोई रूल्स बयान करूंगा, उसके बाद आप अपनी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे
पुट ऑन कर सकते हैं। आगे हम इंशाल्लाह जो इंटरेस्टेड होंगे इंशाल्लाह उनके लिए हिफ्ज की भी ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप अपनी क्वेरीज आज क्लास के बारे में, अपनी सजेशंस पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ज़रूर ग्रुप में दीजिएगा या पर्सनली दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह हम रेक्टिफाई करेंगे। थोड़ा सा ये ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल लगता है क्योंकि ये लगता है कि सामने कोई है ही नहीं, तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने में कुछ टाइम लगेगा। विद इन 2 और 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर अंदाज से पढ़ाऊँ। अगर कोई क्वेश्चन, कुछ बात, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लिख सकते हैं। जी नाजरा भी इंशाल्लाह। इसके लिए इस्लामी बहनों को ज़्यादा अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि शरीयत के तकाजे पूरे करने हैं। वहाँ पे हमें कुरान सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम जो है ना शरीयत को ही फलां के चले जाएं। क्लास टाइमिंग के बारे में जो ये कह रहे हैं वो ग्रुप में इंशाल्लाह आपको एक हम पोल क्रिएट करेंगे। अगर हमें लगा कि मेजॉरिटी 8:30 पर ज्वाइन होगी तो हम फिर वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह स्टार्टिंग से ही कुरान करीम सिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिक रूल से हम सिखाएंगे। उतनी तजवीज सिखाएंगे जितनी तजवीज सीखना फर्ज आइन है, हर एक मुसलमान को जरूरी है। फिर आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो एडवांस लेवल भी इंशाल्लाह बयान की जाएगी।